اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدك. پیارے بچوں، آج ہم لوگ 9th کلاس کیمسٹری چیپٹر نمبر 3 جس کا نام پیریوڈک ٹیبل اینڈ پیریوڈیسٹی آف پراپرٹیز ہے، اس کا لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. پیارے بچوں، آج کے اس چیپٹر کا انٹروڈکشن یہ ہے جو آپ کی بک پہ بھی ریٹن ہے کہ بائی دا اینڈ آف 18th سینچری، 18ویں صدی کے اخیر تک only 23 ایلیمنٹس were known. کتنے ایلیمنٹس؟ بائی 1870، 70 سال بعد پھر کیا ہوا؟ 65 ہوئے. بائی 1925، 1925 تک کتنے ہو گئے؟ 88. اینڈ ٹوڈے دیر آر 109، 109 ہیں. ٹھیک ہے، آج کل 109 ایلیمنٹس جو ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں. یہ ایک بریف سی ہسٹری آپ کو انہوں نے بتا دی. یہاں تک کسی کو مسئلہ ہو؟ کلیئر ہو گیا؟ تو بچے پرابلم کیا تھی، یہ کیوں بتایا گیا آپ کو؟ دیکھیں، جب چیزیں ارینجڈ ہوتی ہیں نا تو ان کا مطالعہ آسان ہو جاتا ہے. جب چیزیں ارینجڈ ہوتی ہیں نا، چیزوں کو ترتیب دے دیا جائے تو ترتیب شدہ چیزوں کو پڑھنا، سمجھنا، ان پہ تحقیق کرنا، ان سے نتائج نکالنا بڑا آسان ہے. تو جناب علی، these elements combine to form millions of compounds. یہ آپ سب کو پتہ کہ ایلیمنٹس جب ملتے ہیں تو millions of compounds جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. It is very difficult, rather impossible to remember information concerning reactions, properties and atomic masses of elements. اب بات سمجھ رہی ہیں؟ کیا پہلی بات تو دنیا میں ہمیں یہ تو پتہ ایلیمنٹس کمبائن کرتے ہیں اور کمپاؤنڈز بناتے ہیں، لیکن کیا کسی ایک انسان کے لیے یہ پاسبل ہے کہ سارے کمپاؤنڈز کا نام یاد کرے؟ نہیں ہے. پھر ایک کمپاؤنڈ دوسرے، تو ایک ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ سے جو کیمیکل ریئیکشن کرتا ہے اس کی کیا پراپرٹیز ہیں، کس طرح ریئیکٹ کرے گا، یاد کرنا آسان کام ہے. سن رہے ہو؟ پراپرٹیز یاد کرنا، پھر ان کے اٹامک میسز آف دا ایلیمنٹس یاد کرنا. ٹھیک ہے، so we clearly need. اس لیے اگر تو ہم ایک بے ترتیب طریقے سے یہ سارے کام کریں گے تو پھر جناب علی ہمارے لیے یہ کام بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ سارے کے سارے کام ہم لوگ ان تمام ایلیمنٹس کو ارینج کر کے کسی رول کے مطابق، بات یاد رکھنا بچوں، کس کے مطابق؟ رول کے مطابق ارینج کر کر اگر ہم اس رول کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے جناب علی پہلی بات تو یہ ہے کہ سو وی نیڈ. مسئلہ کیا ہوتا ہے سمجھ آیا نہیں ہے کہ ہمیں جو نالج اباؤٹ دا ایلیمنٹس اور ان کے ریئیکشن سے ریلیٹڈ جو نالج تھا، اس نالج کو ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں اس کو پہلی بات تو سمجھنا تھا، انڈرسٹینڈ کرنا تھا، اور پھر اپنے دماغ میں بٹھانا تھا. سمجھ آیا نہیں ہے؟ سو وی کلیئرلی نیڈ سم وے ٹو آرگنائز اوور نالج اباؤٹ دیم. سو واضح طور پر ہمیں ضرورت تھی ایک ایسے طریقے کی، ایک ایسے انداز کی جس کے ذریعے سے ہم آرگنائز کر سکیں، منظم کر سکیں، ترتیب دے سکیں. تو یہ بات غور سے سنو، ہم ترتیب دے سکیں کس کو؟ اپنے علم کو، جو کہ عناصر کے بارے میں. تو اس پرابلم کا سولوشن کا نکلا دا پیریوڈک ٹیبل از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹول ان کیمسٹری. یہ سولوشن تھا اس پرابلم کا، نالج کو ارینج کرنے کے لیے.
It is very useful for understanding and predicting the properties of elements. اب سمجھ آئے کہ یہ بہت ہی اہم ہے, بہت ہی فائدہ مند, بہت ہی مفید ہے for understanding, سمجھنے کے لیے, and predicting اور predict کرنا. کیا ہوتا ہے predict کرنا؟ پیشن گوئی کرنا. جیسے آپ کے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں اگلے 3 دنوں میں اسلام آباد میں بارش کا امکان ہے. پیشن گوئی ابھی ہوئی نہیں, پہلے دن. سمجھ آیا؟ نہیں آیا. تو پریڈکٹنگ, ایلیمنٹ دریافت نہیں ہوا, اس کی دریافت سے پہلے بتا دی اس کی پراپرٹیز اس طرح کی ہوں گی, اس کی خصوصیات اس طرح کی ہوں گی. پہلی بات تو پہلے سے جو موجود ایلیمنٹس ان کی پراپرٹیز آپ کو پیریوڈک ٹیبل بتائے گا, اور دوسری چیز جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے ان کی پراپرٹیز بھی پریڈکٹ کر دے گا. سمجھ آئے؟ آپ آج سے پیشن گوئیاں کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تو جومی بن گئے ہیں کہ وقت آنے سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں یہ کچھ ہونے والا. نہیں, یہ کیا ہوگا ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کس بیسس پہ آپ بتائیں گے. اٹ از ویری یوزفل فار انڈرسٹینڈنگ. پہلا کام کیا ہے, اس کے ذریعے سے آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہو اینڈ پریڈکٹ اور پیش گوئی کر سکتے ہو کس کے بارے میں, دا پراپرٹیز آف ایلیمنٹس, عناصر کی خصوصیات. ٹھیک ہے, فار انسٹنس مثال کے طور پر if you know the physical and chemical properties of one element in a group پتا کیا from top to bottom جو vertical columns ہے, تو from top to bottom سب سے اوپر کیا, ہائیڈروجن, پھر لیتھیم, پھر سوڈیم, پھر پوٹاشیم, پھر روبیڈیم, پھر سیزیم, پھر فرینکیم. پھر اس کے بعد دوسرا کالم ہے from top to bottom. اور میٹرکس میں روز اور کالمز پڑھتے ہو نا, یہ روز اور کالمز کی سب سے بڑی اپلیکیشن ہے, میٹرکس ہے. تو جناب علی دوسرے میں کیا, بیریڈیم ہے, اس کے بعد میگنیشیم ہے, کیلشیم ہے. نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا, نہیں آ رہا. اسٹرانشیم اپنے بک میں کھول لو, پھر اسٹرانشیم ہے, ٹھیک ہے, بیریم ہے, ریڈیم ہے. تو یہ آپ کا سیکنڈ گروپ ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم. اگر آپ کو گروپ میں کسی ایک ایلیمنٹ کی پراپرٹیز پتہ چل جائیں فزیکل اور کیمیکل, تو باقی تمام کی وہی ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے, سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے, ایک گروپ میں موجود تمام ایلیمنٹس کی کیمیکل پراپرٹیز کیوں سیم ہوتی ہیں. تو جناب علی غور سے سن لیں کیونکہ چیپٹر شروع ہو چکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ کے اگر ایک چلے زیادہ آسان ہے, ایک ایٹم ہے, اس کے ایٹم کے لاسٹ شیل میں 3 الیکٹرون. چلے ایک کر لیتے ہیں, جیسے لیتھیم ہے, اس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹرون ہیں؟ صرف ایک. اور سوڈیم کے آخری شیل میں کتنے الیکٹرون ہیں؟ صرف ایک, بالکل ایک. لیتھیم کے ایک, ہائیڈروجن کے ایک, سوڈیم کے ایک, پوٹاشیم کے ایک, روبیڈیم کے ایک, سیزیم کے ایک, فرینکیم کے ایک. اللہ والو گروپ نمبر 1 کا مطلب یہ ہے کہ اس گروپ میں جتنے بھی ایلیمنٹس آ رہے ہیں ان تمام کے آؤٹر موشن میں کتنے الیکٹرونز ہیں؟ ابھی بھی بات نہیں سمجھ آئی. گروپ کا پہلا لیٹر کیا بتاؤ, گروپ کا پہلا لیٹر دیکھو, بات نہیں سمجھ. گروپ یہ تو میری بات سنو, بک پہ نہیں ہے. گروپ کا پہلا لیٹر کیا؟ جی. میری بات سے اتفاقی ہے, واقعی جی کہا. جی فار گروپ نا. تو گروپ کا پہلا لیٹر جی ہے, جی سے جینٹل مین بنتا ہے. میں الیکٹرونز کو جینٹل مینز کہا کرتا ہوں. گروپ نمبر 1 ہے تو اس کا مطلب ایک جینٹل مین ہوگا تمام کے لاسٹ شیل میں. پہلے گروپ میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں تمام کے آؤٹر موشن میں ایک الیکٹرون. گروپ نمبر 2 ہے, 2 جینٹل مین. بیریلیم کے آؤٹر موشن میں 2 ہیں, میگنیشیم کے 2 ہیں, کیلشیم کے 2 ہیں, اسٹرانشیم کے 2 ہیں, بیریم کے 2 ہیں, ریڈیم کے 2 ہیں. نہیں سمجھ. گروپ نمبر 3A ایلومینیم والا گروپ ہے, بیچ والے چھوڑ دو, بی گروپ ایلیمنٹ چھوڑ دو, ایلومینیم والے پہ چلے جاؤ. وہ گرین کلر دیکھ رہے ہو, بورون ہے 3 ہے, ایلومینیم ہے 3 ہے, گیلیم 3 ہے, آگے اینڈیم, انڈیم 3 ہے, آگے تھیلیم 3 ہے, بس تھیلیم تک جائیں گے ان ٹرین. تھیلیم تک بس. اچھا اس کو یاد کرتے ہیں, بی الرٹ گوئنگ ان ٹرین. ہاں جی, جائیں گے ان ٹرین.
گوئنگ ان ٹرین. بی مطلب ہو جاؤ, الرٹ کا مطلب ہوشیار. میں پنجابی میں کہتا ہوں جائیں, اس سے زیادہ یاد رہے گا گیلیم. یہی ہے نا, گیلیم ہے یا اچھا گیلیم ہی ہے نا, جی ہے گیلیم. اور اس کے بعد کیا ہے جی, انڈیم اور تھیلیم. یہ تین ایلیمنٹس ہیں, ٹیلوریم نہیں ہے, تھیلیم ہے. سمجھ آ نہیں ہے. اس کے بعد جناب آگے سسی گئی سندھ پنجاب. سو سی ہے نا, سی سے کاربن, ایس آئی سے سلیکون, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے. جی اے سے جی ای ہے, یہ جرمینیم, جی ای جرمینیم, ٹھیک ہے. اسٹینم, اسے ٹن کہتے ہیں, اسٹینم, ایس این, اسٹینم, ٹن, ٹن لکھا ہوگا, اسٹینم, اسٹینم, ٹھیک ہے. اور پلمبم جیسے لیڈ کہتے ہیں, پلمبم, پی بی, کیپٹل پی اسمال پی. سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ تو یہ اب یہ گروپ نمبر 4A ہے. تو ان تمام ایلیمنٹس کے آؤٹر موسٹ شیل میں 4 جنٹل مین ہوں گے پکا. اب مجھے بات بتاؤ, سوڈیم کے آؤٹر موسٹ شیل میں ایک الیکٹران تھا, اس نے اس کو چھوڑنا یا مزید لینے ہیں ساتھ؟ چھوڑے گا. لیتھیم بھی چھوڑتا ہے, سوڈیم بھی چھوڑتا ہے, دونوں میٹل. پوٹاشیم بھی ایک کو چھوڑ دیتا ہے. سب کی کیمیکل پراپرٹیز پھر کیا ہوگی, سیم ہوگی ڈفرینٹ ہوگی؟ سیم ہوگی. جیسے لیتھیم بہیو کرے گا ویسے سوڈیم کرے گا, ویسے لیتھیم کرے گا ویسے ہی لیتھیم ہے, پوٹاشیم ہے, سوڈیم ہے, روبیڈیم, سیزیم, فرینکیم, سارے ایک ہی طرح سے بہیو کریں گے. اب جیسے بیریلیم کرے گا ویسے میگنیشیم کرے گا, ویسے کیلشیم کرے گا, ویسے اسٹرانشیم کرے گا, ویسے ریڈیم کرے گا, ویسے بیریم کرے گا. سب پرابلم نہیں کلیئر؟ اللہ والو, جب آؤٹر موسٹ شیل میں الیکٹران سیم ہو تو کیمیکل پراپرٹیز کیا ہوں گی؟ کیمیکل پراپرٹیز کسی بھی ایلیمنٹ کے آؤٹر موسٹ شیل میں موجود الیکٹرانز کی تعداد پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. میں نے کیمیکل ریئیکشن کی ڈیفینیشن بتائی تھی, دیٹ ٹائپ آف ریئیکشن ان وچ only the outermost shell electrons are atoms take part. جب outermost shell electron نے ٹیک پارٹ کرنا, جس کے 3 ہیں اور پھر ایک اور دوسرے ایلیمنٹ کے 3 ہیں, جن ایلیمنٹس کا outermost shell میں 3 الیکٹرون ہیں, ان کی کیمیکل پراپرٹیز سیم ہے. اس لیے گروپ میں موجود تمام ایلیمنٹس کی کیمیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ فزیکل پراپرٹیز ویری کرتی ہیں فرام ٹاپ ٹو باٹم. سمجھ آ نہیں ہے؟ فزیکل پراپرٹیز کیا کرتی ہیں؟ ویری کرتی ہیں, ٹھیک ہے, فرام ٹاپ اوپر سے نیچے ویری کرتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک اصول کے مطابق. سو جناب علی یہ کیا کہہ رہے ہیں, if you know the physical and chemical properties of one element in a group, you can predict about the physical and chemical properties of any other element present in the same group. اگر آپ کو ایک کی بتا دیے باقیوں کی بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے؟ میں نے کہا لیتھیم ایک الیکٹران چھوڑتا ہے کیمیکل ریئیکشن میں, تو بتاؤ سوڈیم کتنا چھوڑے گا؟ چلو بتاؤ پوٹاشیم کتنا چھوڑے گا؟ روبیڈیم, فرینکیم, سیزیم, آپ کو پتا یہ کیمیکل پراپرٹیز ہیں. اگر ایک کی پتا چل جائے دوسروں کو تم خود پریڈکٹ کرو گے, یہ پہلا فائدہ ہوگا. سمجھ آیا؟ You can use periodic table to relate trends in reactivity of elements with their atomic structure. کیا کہہ رہے ہیں کہ اب periodic table کو اب یوز کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ایلیمنٹ زیادہ ریئیکٹیو ہوگا اور کون سا ایلیمنٹ کم ریئیکٹیو ہوگا, کون سا ایلیمنٹ الیکٹران لے گا, کون سا ایلیمنٹ الیکٹران دے گا, کون سا ایلیمنٹ الیکٹران دینے کی زیادہ ایبلٹی رکھتا ہے اور کون سا ایلیمنٹ الیکٹران لینے کی زیادہ ایبلٹی رکھتا ہے, کون سے ایلیمنٹ کا میٹالک کریکٹر زیادہ اور کون سے ایلیمنٹ کا میٹالک کریکٹر کم ہے, کون سے ایلیمنٹ کا نان میٹالک کریکٹر زیادہ اور کون سے کا نان میٹالک کریکٹر کیا ہے. کریکٹر کن بیسس پر کن چیزوں پر چینج ہوتا ہے, پراپرٹیز کو کون سی چیزیں کنٹرول کرتی ہیں, سب بتائے گا پیریوڈک ٹیبل. تو ایلیمنٹ کے سٹرکچر کو دیکھ کر, اس کے ساخت کو دیکھ کر آپ ایلیمنٹس کی پراپرٹیز کو پریڈکٹ کریں گے, ان کی ریئیکٹیوٹی کو پریڈکٹ کریں گے. لیتھیم اتنا ریئیکٹیو نہیں ہے لیکن سوڈیم اس سے زیادہ ریئیکٹیو ہے اور پوٹاشیم اس سے بھی زیادہ ریئیکٹیو ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے سائز کا فرق ہے. جو سائز بڑھتا جائے گا الیکٹران چھوڑنے کی ایبلٹی بھی بڑھتی جائے گی. جو سائز چھوٹا ہوتا جائے گا نان میٹالک کریکٹر بڑھتا جائے گا, الیکٹران چھوڑنے کی صلاحیت کم نہیں. سمجھ آیا نہیں آیا؟ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ اب کچھ مزاق کے طور پر باتیں کروں گا, ابھی نہیں کروں گا, آگے جا کے کروں گا. تو فی الحال یاد رکھیں گا ایٹم کے سٹرکچر کے ساتھ اس کی ریئیکٹیوٹی کا تعلق ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ بھی بتاتا چلوں, غور سے سنتے جانا. میٹلز کیا ہوتی ہیں؟ دوز ایلیمنٹس which have the tendency to lose element. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو, کیوں ڈرتے ہو بھائی, زیادہ نہ نکل جائے منہ سے.
نکالو those elements which have the tendency to lose electron. اب electron lose ہوں گے تو کون سا آئن بنے گا؟ پازیٹیو بنے گا بھائی. تو those elements which have the tendency, چپ کر کے بولتے ہیں پہلے سر بول لے پھر ہم پیچھے بولیں گے کہیں منہ سے نکل ہی نہ جائے. So those elements which have the tendency to lose electrons and form the are called وہی مرد ہوتے ہیں میٹلز ہوتے ہیں بھائی میٹلز ہوتے ہیں صحیح بات ہے. those elements which have the tendency to lose electrons and form the positive ion are called metals. non metals کیا ہوتا ہے جناب علی؟ those elements which have the tendency to gain electrons and form the negative ion are called non metals. those elements which have the tendency to lose electrons and form the positive ion are called metals. بیٹا یاد رکھنا پیریوڈک ٹیبل میں اگر پیریوڈک ٹیبل کے کتنے حصے کیے جائیں؟ 4 حصے، تو ان میں سے 3 حصے میٹلز ہیں. 3/4 3 out of 4 parts of the periodic table are metals. 3 حصے پیریوڈک ٹیبل جو ہے میٹلز ہیں. سب سے جو یہ لیفٹ سائڈ ہے نا لیتھیم پوٹاشیم روبیڈیم فیوزیم بیریڈیم میگنیشیم کیلشیم اسٹرانشیم ریڈیم بیریم، یہ سب کے سب میٹلز ہیں. پورا ٹرانزیشن ایلیمنٹس کا گروپ یہ ریڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سب میٹلز ہیں. سب سے نیچے لینتھنائٹ ایکٹینائٹس 2 گروپ 14 ایلیمنٹس کا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. نظر آ رہے ہیں نا؟ یہ سب میٹلز ہیں. سمجھ آیا نہیں آیا؟ یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ نان میٹلز اپروکسیمیٹلی 20 کے قریب ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ نان میٹلز اور میٹالائٹس بتاؤں گا آپ کو. میٹالائٹس کے ہوتے ہیں جن میں دونوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، مطلب جہاں پہ زور لگا بڑا ہوا تو توبہ کر لی، چھوٹا ہوا تو کٹ دیا پکڑ کے. نہیں سمجھا؟ بڑا ہوا تو ڈر کے، چھوٹا ہوا تو مار دیے. نہیں سمجھا؟ جس سے جو کہتے ہیں نا یہ جہاں ان کا دا لگتا لگا لیتے ہیں، جہاں دینے ہوتے ہیں وہاں دے دیتے ہیں، جہاں لینے ہوتے ہیں وہاں لے لیتے ہیں. یہ دونوں کی خصوصیات رکھتا ہے، الیکٹران دینے کی بھی رکھتے ہیں اور لینے کی بھی. انہیں کہتے ہیں metalloids. Those elements which have the properties of both metals and non-metals are called metalloids. Problem کسی کو؟ جناب علی you can use periodic table to relate the trends in the reactivity of elements with their atomic structure. تو ریئیکٹیوٹی کو آپ ایلیمنٹس کا اٹامک اسٹرکچر کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ریلیٹ کر کے ان کی ریئیکٹیوٹی کا ٹرینڈ بتا سکتے ہیں. You can also predict which element can form ionic or covalent bond. نہیں سمجھا؟ اب یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سے ایلیمنٹس آئنک اور کون سے ایلیمنٹس کوولنٹ بانڈ بنائیں گے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ لیتھیم اور سوڈیم آپس میں کوولنٹ بانڈ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے، دونوں میٹلز ہیں نا. میں یہ کہہ دوں لیتھیم مل رہا ہے فلورین کے ساتھ، فلورین نان میٹل الیکٹران دے گی، الیکٹران لے گی نا اور لے گی، اور لیتھیم کیا ہے میٹل الیکٹران دے گی. اب ایک الیکٹران دے رہی ہے پازیٹیو آئن بن رہی ہے، ایک الیکٹران لے رہی ہے نیگیٹو آئن بن رہی ہے. اب جو بانڈ بھی آئنس کے درمیان میں بنے گا کیا وہ کوولنٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، آئنک بانڈ ہوگا بھائی. ایک میٹل جب دوسری نان میٹل کے ساتھ ملتی ہے تو جو بھی بانڈ بنتا ہے وہ آئنک بانڈ ہے. ہاں ایک نان میٹل دوسری نان میٹل کے ساتھ ملے گی تو پھر کوولنٹ بانڈ بنے گا. اور میں بتایا کرتا ہوں بچوں کو بیٹا عورت کی صرف آپ کمیٹی ڈالنا. کیا ڈالنا؟ میں نان میٹلز کی جتنی بھی خصوصیات میں نے اسٹڈی کی مجھے میکسیمم خصوصیات عورتوں والی نظر آئیں. جیسے عورتیں کمیٹیاں ڈالتی ہیں نا، نان میٹلز بھی کمیٹیاں والا بانڈ بھی بناتے ہیں جس سے ہم کوولنٹ بانڈ کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں. شیئرنگ میٹل شیئرنگ نہیں کرتی، میٹل الیکٹران دیتی ہیں، شیئرنگ نہیں کرتی. دینا ہوتا ہے، جان چھڑوانی ہوتی. نہیں سمجھا؟ کیونکہ جب وہ الیکٹران چھوڑ دیتی ہیں تو ان کا آؤٹر موسٹ شیل فل ہو جاتا ہے، وہ اسٹیبلائز ہو جاتی ہے. پرابلم میرے خیال میں ہے، آواز نہیں آ رہی ہے. آگے چلتے ہیں. تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں جناب پیریوڈک ٹیبل کیا ہے، اس کی ذرا ڈیفینیشن غور سے سن لیں. A table showing a systematic arrangement of elements is called periodic. ایک ایسا ٹیبل جس میں ایلیمنٹس کو کسی کیا a table showing the systematic arrangement. systematic کا مطلب وہ arrangement جو کسی رول کے تحت، جو کسی رول کے تحت سیٹ کی گئی ہو. سمجھ آ نہیں ہے؟ تو a table showing the systematic arrangement of elements is called the periodic table. اور جناب علی کو بندہ آپ سے پیپر میں سوال پوچھ لے، اس سال پیپر میں ایک سوال آیا بھی تھا. وہ سوال کیا تھا کہ واٹ از دا بیسس آف پیریوڈک ٹیبل. پیریوڈک ٹیبل کی بیسس بتائیں.
تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے ڈائریکٹ یہ نہ پوچھے وٹ از پیریوڈک لا، کیونکہ میں نے کہا سسٹمیٹک ارینجمنٹ ہے، تو پھر یہ پوچھیں گے کہ یہ سسٹمیٹک ہے تو وہ کون سا لا ہے جس کی بیسس کے اوپر ایلیمنٹس کو ارینج کیا جاتا ہے. تو جناب علی اگر وہ آپ سے بیسس آف پیریوڈک ٹیبل پوچھے تو اللہ کا واسطہ پیریوڈک لا پوچھ رہے ہوں گے، یہی بتانا. سمجھ آ نہیں آیا؟ آپ کے سینئرز میں ایک وہ بچی ہے، وہ چھوڑ آئی تھی، سوال ہی چھوڑ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا بیسس کا. اللہ کی بندی، بیسس جڑ قانون جس کی بیسس کے اوپر آپ لوگوں نے، جس کی بنیاد پر آپ لوگوں نے پیریوڈک ٹیبل ارینج کیا، ایلیمنٹس کو ارینج کیا، اینڈ دے ور آسکنگ یو دا پیریوڈک لا. تو تھوڑا سا کامن سینس بھی یوز کیا کرو. کس کا؟ واٹ از دا بیسس آف پیریوڈک ٹیبل؟ مطلب وہ قانون بتاؤ جس کی بیسس کے اوپر ایلیمنٹس کو پیریوڈک ٹیبل میں کوئی رول تو ہے جس کے تحت یہ اس طرح ارینج کیے گئے ہیں. تو آج وہی رول سمجھانے لگا ہوں بیٹا، ابھی وہی بتانے لگا ہوں. آپ جو کہہ رہی ہیں نا اس کا مطلب کیا ہے، تو بیٹا ابھی وہی سمجھانے لگا ہوں. پیریوڈک لا اسٹیٹس دیٹ، پیریوڈک لا کیا کہتا ہے؟ یہ ڈیفینیشن ہے اس کی. اف ایلیمنٹس آر ارینجڈ ان آرڈر آف دیئر انکریزنگ اٹامک نمبرز. سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ اگر ایلیمنٹس کو ارینج کر دیا جائے ان آرڈر آف دیئر انکریزنگ اٹامک نمبرز، ان کے ایٹمی نمبر میں اضافے کی بنیاد پر، اگر عناصر کو ان کے ایٹمی نمبر میں اضافے کی بنیاد پر ترتیب دے دیا جائے تو دیئر پراپرٹیز آر ریپیٹڈ ان دا پیریوڈک مینر. تو ان کی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ ریپیٹ ہوں گی، وہ دہرائی جائیں گی. کس میں؟ پیریوڈک مینر. پیریوڈک مینر کیا ہوتا ہے ذرا یہ تو بتائیں مجھے. پیریوڈک مینر کیا ہوتا ہے؟ سنیں غور سے. یہ پنکھا دیکھ رہے ہو، ایک چکر کاٹے گا، پھر ویسے دوسرا چکر کاٹے گا، پھر تیسرا چکر کاٹے گا. مثال کے طور پر سورج ہے نا، ایک دن نکلا پھر دوسرے دن نکلے گا، خاص وقفے کے بعد نکلتا نہیں نکلتا. ایک ایسا ایونٹ جو اپنے آپ کو دہرائے آفٹر اے اسپیسیفک ٹائم انٹرول. ایک ایسا ایونٹ، ایک ایسا واقعہ جو اپنے آپ کو دہرائے یہ خاص وقفے کے بعد، اسے ہم کہتے ہیں پیریوڈک ایونٹ. دوری واقعہ، دور کہتے ہیں نا، دور جام چل رہا تھا، شاعر کہتے ہیں نا. دور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹ ہونا. تو بیٹے جی اگر آپ ایلیمنٹس کو ایک، یا غور سے سننا، کیا ان کو ارینج کریں ان کے اٹامک نمبر میں اضافے کی بنیاد پر. اٹامک نمبر پاس ورڈ ہے، سمجھ آئے؟ تم لگاؤ گے نا میں اٹامک نمبر 2 تو ایلیمنٹس کس کی آئیں گی؟ ہیلیم کی آئیں گی. اٹامک نمبر 3 تو لیتھیم کی آئیں گی، ہیلیم کی نہیں آئیں گی. تو کیا مطلب بنا کہ جو ایلیمنٹس کی پراپرٹیز ہیں وہ ان کے اٹامک نمبر پر پہلی بات تو ڈیپینڈ کرتی ہے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ اور یہ پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں اگر آپ ایلیمنٹس کو ان کے اٹامک نمبر کی بیسس پر ارینج کریں. اب مجھے یہ بتاؤ کچھ دو ایلیمنٹس کا اٹامک نمبر سیم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا نا. لیکن مزے کی بات ہے جب آپ ایلیمنٹس کو ان کے اٹامک نمبر میں اضافے کی بنیاد پر ترتیب دیتے ہیں نا تو کچھ وقت کے بعد خصوصیات کیا ہوتی ہیں واپس ریپیٹ. جیسے ہائیڈروجن کیا تھا؟ نان میٹل تھا. ہیلیم کیا تھا؟ نان میٹل. لیتھیم کیا ہے؟ لیتھیم میٹل ہے. بیریلیم میٹل ہے. بورون میٹلائڈ ہے. کاربن نان میٹل ہے. نائٹروجن، آکسیجن، فلورین، نیون سارے نان میٹل. اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اٹامک نمبر 11 پہ آپ گئے پھر وہی خصوصیات جو لیتھیم کی ریپیٹ ہو گئی. خصوصیات کس کی تھی؟ لیتھیم کی. اٹامک لاسٹ شیل میں کتنے الیکٹرون تھے؟ 1. سوڈیم کے بھی کتنا؟ خصوصیات ریپیٹ ہوئی. لاسٹ شیل میں 1 الیکٹرون، اس کے بھی ہے، اس کے بھی، وہ بھی میٹل ہے، یہ بھی میٹل ہے، وہ بھی الیکٹرون چھوڑتی ہے، یہ بھی الیکٹرون چھوڑتی ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ جب آپ ایلیمنٹس کو ان کے، تو یہ پیریوڈک فنکشن ہے. کچھ وقفے کے بعد وہی خصوصیات جو پہلے آئی تھی ریپیٹ ہوں گی. آپ سمجھ آئیں گے؟ اور جن ایلیمنٹس کی خصوصیات ریپیٹ ہوں گی ہم ان کو وہ ایک دوسرے کے نیچے آتے ہیں. مزے کی بات سمجھ آیا نہیں؟ کلیئر ہوا؟ یہ مطلب ہے کہ جب ایلیمنٹس کو آپ ان کے اٹامک نمبر میں اضافے کی بنیاد پر ترتیب دیتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ خصوصیات آگے بڑھتی جاتی ہے، نہیں، کچھ وقفے کے بعد خصوصیات واپس شروع سے شروع سے. ریپیٹیشن آف پراپرٹیز آپ کو دیکھنے کو ملے گا. سمجھ آ؟ اچھا، سوڈیم کے بعد آپ آرگون تک جائیں گے تو پراپرٹیز کیا ہوں گی؟ چینج ہوتی رہیں گی.
आर्गोन के बाद जैसे ही एटॉमिक नंबर 19 होगा वापस वही मेटालिक प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू होगी। सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम वाली, बेरिलियम वाली, नहीं समझे? इससे कहते हैं कि प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी लेकिन किस में? पीरियोडिक मैनर में, एक खास वक्फे के बाद। पीरियोडिक मैनर का मतलब ये है कि एक खास वक्फे के बाद वो रिपीट होंगी, एक खास वक्फे के बाद वो रिपीट होंगी प्रॉपर्टीज। प्रॉब्लम किसी नहीं समझा? पढ़ लें फिर इसको। तो इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, समझा? अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर दें इन ऑर्डर, किसमें? तरतीब में, ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, उनके एटॉमिक नंबर में अजाफे की बुनियाद पर उनको तरतीब दें, तो देयर प्रॉपर्टीज जो उनकी खुसूसियात होंगी वो एक खास वक्फे के बाद दोहराई जाएगी। समझ आया नहीं है? अब इसको अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फंक्शन होने का मतलब क्या? मैथमेटिक्स ये बताता है कि कौन सी चीज किस पर डिपेंड कर रही है। कौन डिपेंड करती है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन। पहली बात तो डिपेंड करती है। और कौन सा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन। मैथमेटिक्स में ना आपके ये साइन, कॉस, टेंजेंट को टेंजेंट आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? ये जो साइन है ना पीरियोडिक फंक्शन है, इसका ग्राफ क्यों बनता है? इधर देखो। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। तो मुझे आपने ये बताना है जब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूँ पीरियोडिक फंक्शन को डिफाइन। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान